روتا ہوں تو آنکھ سے میرے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں، اور جب میں رات کھڑا رہتا ہوں تو میرے قدموں میں ورم بھی آتا ہے۔ تو یہ بشریت کے سارے تقاضے مجھ میں جو نظر آتے ہیں، میں صرف دکھنے میں تمہارے جیسا ہوں، میری حقیقت میرا خدا جانتا۔ مثلکم کا یہ مطلب ہے کہ میں صرف دکھنے میں تمہارے جیسا دکھتا ہوں پر ہوں نہیں۔ اس وجہ سے یہ مثلکم لایا گیا تاکہ یہ پتہ چل جائے۔ اگر صرف بشر ہوتا تو اسی پر بات پوری ہو جاتی، انما انا بشر۔ اس کے بعد فرمایا یوحا الی، مجھ پر وحی بھی کی جاتی ہے۔ یہیں سے بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مجھ پر وحی ہوتی ہے؟ انسان ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا پورے جتنے بھی تبلیغی مراکز ہیں ذرا سب میں چکر لاؤ کہ کوئی ہے یہاں پر۔ رب کریم نے فرمایا میرا حبیب شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ تو میں نے کہا سراج منیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف چمکنا نہیں، چمکانے والا۔ حضور وہ چراغ ہے کہ جس سے سارا جہاں چمک رہا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک ہوتا ہے نور روشنی، ایک ہے منور روشن، اور ایک ہوتا ہے منیر۔ ایک ہے نور، ایک منور، اور ایک ہے منیر۔ منیر کا مطلب کیا ہے کہ یہ چمکتا بھی ہے اور اس کے ساتھ جو لگ جائے اس کو چمکاتا بھی ہے۔ اب سمجھ میں آپ کے منیر کا یہ مطلب ہوتا تو میں نے پورے جہاں کے اندر تلاش کر کے دیکھ لو، تمہارے پاس کوئی ایک سراج منیر ہے؟ کسی کے پاس کوئی ایک سراج منیر ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ ان پر وحی بھی آتی ہے، تو کسی انسان پر وحی نہیں آتی، اس لیے کہ کسی نے فرشتہ دیکھا نہیں ہے۔ جبریل امی کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور جبریل امی کی جو اپنی اصل صورت ہے، جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آتے تو رب کریم کی بارگاہ میں کہتے اے میرے مالک تیرا حبیب اپنی تنہائی میں تیرے حبیب کے جلوے کا مشتاق ہوں، میں تیرے حبیب کے جلوے کا مشتاق ہوں، کیوں نہ ہو کائنات کا خالق اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ تو جبریل امی مشتاق ہے کہ میں تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب کریم فرماتا کہ اے جبریل جائیے میرے حبیب کا آپ دیدار کریں اور آپ اپنی اصل صورت میں جائیں۔ تو جبریل امی جب تنہائی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو اپنی اصل صورت میں آتے تھے، اور ان کی اصل صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک پر جو مشرق اور مغرب کو گھیر لیتا ہے ایسے 100 پر عطا کیے۔ تو جبریل امی اپنے 600 پروں کے ساتھ اپنی اصل صورت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، اور جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مجلس کے اندر ہوتے تو جبریل امی ایک صحابی جن کا نام ہے سیدنا دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ، ان کی صورت اختیار کر کے آتے۔ ان کا مزار دمشق میں ہے، اس صحابی کا مزار۔ یہ صحابہ میں سب سے جمال والے خوبصورت صحابی تھے، تو ان کی صورت اختیار کر کے جبریل امی آتے۔ تو جس وقت میں جبریل اپنی اصل صورت میں آقا علیہ السلام کے دربار میں آ رہے ہوتے تو رب کریم سے کہتے کہ اے میرے مالک اپنے حبیب سے یہ کہہ دے کہ وہ اپنے جمال کے کچھ پردے جو ہیں وہ صرف ظاہر کریں، سارے پردے ظاہر نہ کریں، کیونکہ اگر تیرے حبیب نے اپنے جمال کے تمام پردے اٹھا دیے تو یہ جبریل بھی ان کا جمال دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جبریل امی کے جہاں پہ پر تھک جائیں اور سرکار کی سواری اس سے تیز گزر جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تو فرشتہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا جو وہی لے کر آتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا وہ مقام معاذ اللہ کہ اس کے بارے میں تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس نے فرشتے کو دیکھ لیا اس کے بعد پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ جب فرشتے کو دیکھتا نا تو پھر آنکھیں یوں کھلی رہتی ہیں اس کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر پبلک آنکھیں بند کرتی ہے اس کو، اس لیے وہ منظر جو دیکھتا ہے تو پھر آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بس اتنا یاد رکھے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ میرے رسول کے جیسا نورانیت میں بھی کوئی نہیں اور میرے رسول کے جیسے بشریت میں بھی کوئی نہیں۔ ان کی بشریت بھی بے مثل ہے، ان کی نورانیت بھی بے مثل ہے۔ اب آگے چلیں سورہ مریم، یہ ایک بہت پیارا واقعہ، ایمان افروز، دل دہلانے والا، عاجزی والا، انکساری والا، تربیت والا، نصیحت والا، سورہ مریم۔ آپ کو پتا ہے نا سب کو مریم کون ہے؟ کوئی ایسا ہے اس کو نہیں پتا مریم کون ہے؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے بنت عمران، کہ جن کا ذکر تیسرے سپارے کے اندر ہوا۔ اب میں مختصر سی پیچھے سے تشریح کرتا
تھی کہ معافی بطنی محررن، کہ میرے شکم میں جو کچھ بھی ہے فتقبل منی، تو میرے رب میرے شکم میں ہی میرے بطن میں جو کچھ بھی ہے اسے اپنی بارگاہ کا خادم غلام سمجھ کے قبول کر لے. یعنی میں نے اس کو ابھی سے وقف کر دیا تیرے دین کے لیے، میں نے ابھی سے اس کو وقف کر دیا. میں نے کیسی صالحہ ماں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہے سیدہ مریم کی جو والدہ کیسی صالحہ ہیں کہ اپنے شکم کے اندر ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی. اچھا وہ یہ سمجھی تھیں کہ بیٹا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے یہ بیٹا میں نے تیری راہ میں ابھی سے وقف کر دیا. کتنے لوگ ہیں ام میں سے کہ جن کے یہاں پر پہلی اولاد ہو رہی ہوتی ہے اور میاں بیوی بیٹھ کر یہ پلان کریں کہ ہمارا یہ بچہ انشاءاللہ دین کا خادم بنے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں نا 4 بچے، تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کا رجحان یہ بن گیا کہ بچپن میں ہی پلان بن جاتا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا، کہنا دوسرا کہنا انجینئر بنے گا، کہنا تیسرا کہنا وکیل بنا دو، آخری والا کہنا یہ سب سے زیادہ شرارتیں کرتا ہے، ٹینشن بہت دی ہوئی ہے پورے محلے کو، اس نے تنگ کر کے رکھا وہ کہنا اس کو لے جاؤ دارالعلوم فاروق اعظم میں، جامی صاحب اس کو سنبھالیں. تو یہ ایک ہمارا ایک رجحان بن گیا، نہیں لاتے ہم اپنے بچوں کو دین کے خاطر دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہے بنت عمران، وہ ابھی شکم میں ان کے جو کچھ بھی ہے تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اے میرے مالک اسے قبول کر لے. وہ سمجھی تھی کہ بیٹا ہوگا، جب ولادت ہوئی تو بیٹی ہو گئی. تو رب کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی اس نیت کے اوپر یہ اجر عطا کیا کہ مریم ہے تو بیٹی لیکن اس کی شان بیٹوں والی ہوگی، شان اس کی بیٹوں والی ہوگی. اور اس کے بعد پھر سیدہ مریم، اب یہ تو نیت انہوں نے کر لی تھی نا، قسم کھا لی تھی، حلف اٹھا لیا تھا کہ میرے شکم میں جو کچھ بھی ہے میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. انہوں نے وقف کر دیا. اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جنگلوں میں کیوں چلے گئے. میں نے کہا ابھی سے نہیں، یہ تو پرانا طریقہ ہے. خلوت نشینی، گوشہ نشینی، آستانہ سسٹم، تصوف اور خانقاہی نظام یہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کیا کیونکہ آپ کو ماں نے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اس کی ہر سانس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوگی. اب سیدہ مریم آہستہ آہستہ عمر کے جو ہے وہ دہلیز اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، اللہ کا ذکر کرتی رہی. اور انہوں نے اپنے آپ کو کمرے اور 4 دیواری کے اندر کر لیا تھا کہ جہاں پر کسی کا آنا، بشر کا آنا یہ ممکن تھا. بان پیک. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو گئی، غربت ہو گئی، فاقہ ہو گیا. میں نے کل جمعے میں 2 الفاظ کہے تھے، میں نے ساری مارکیٹیں بند ہو گئی تو کیا ہو گیا، ایک بازار ابھی بھی کھلا ہوا ہے کہ جہاں پر سودے بھی ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈیلیں بھی چل رہی ہیں. خوش نصیب ہے کہ اس بازار کے اندر وہ سودا کرنے کے لیے کھڑے. بازار کا نام بازار مصطفیٰ ہے اور آنے والے اس میں خرید و فروخت کرنے والے وہ غلامان مصطفیٰ ہیں اور ان سے مال خریدنے والا وہ پیارے مصطفیٰ کا خدا ہے اور وہ مال بھی لیتا ہے. ارب کا راشن، اتنے کروڑ کا راشن، صرف راشن پہ بات ہو رہی ہے، صرف راشن پہ. اچھا دکھ وک کوئی نہیں رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ قوم کریے کہاں بانٹ کر چلے گئے، کس تاریکی میں بانٹا. پہلے تو ہم نے سنا تھا دائیں سے دو، بائیں کو خبر نہیں، تو دائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی. تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ رزق کا مالک میرا خدا ہے. اب دیکھیں میرا خدا رزق کیسے دیتا. اور بندو ٹینشن کرتے ہو اس بات پہ. آج تو ہمارے یہاں جناب میں کیا بتاؤں، اللہ پہ بھروسہ ہے ہی نہیں بھروسہ. ہم تو صرف ٹینشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ روزی روٹی ہماری ہے کہ چھن نہ جائے، اور یہ والی نوکری ہماری نکل نہ جائے، اور ہمارا یہ منصب کہیں ہمارے ہاتھ سے نہیں. اسی کے لیے تو لگے ہوئے پورا زور لگا کے رکھتے کہ ہمارا منصب کسی طرح سے نہ نکل جائے تو چولہا کیسے جلے گا. میں نے کہا میرے رب نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ جب ہم نے تم کو رزق دیا تو ان کو بھی دیں گے. تو یہاں پر ہوا یہ کہ سیدہ مریم علیہ السلام، یہ لیجئے عبرت ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ رزق کا مالک کون ہے. تو رب کریم نے جب پیدا کیا ہے تو اس ٹائم پر نہ کوئی اس کی ماں نے یہ سوچا تھا کہ یہ تاجر بنے گا، نہ سوچا تھا یہ انجینئر بنے گا، یہ ابھی آ رہا تھا، کوئی بھی اس کا آسرا و سہارا نہیں. تو جس نے ماں کے شکم میں اس کے وجود کے اندر روح ڈال دی تھی، جب وہ ماں کے شکم سے باہر آئے گا تو اس کے پیٹ کے لیے غذا بھی دے دے گا. وہ خدا جو جان دے دیتا ہے وہ تو غذا نہیں دے گا. اب لیجئے جناب، سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بند کیا. اب دیکھیں وہاں پر کیا ہوا.
اللہ کے نبی رسول آئے. کون؟ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام. سیدنا زکریا علیہ السلام جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ گرمی کا مہینہ ختم ہو گیا، آم رکھے ہوئے ہیں، سردی میں آم ہیں، اور سردی کے موسم کے پھل گرمی میں پائے جا رہے ہیں. یعنی گرمی سردی سارے پھل ہر وقت وہاں پر موجود ہیں، وہ جو چاری وہاں پر موجود ہے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تیسرا پارہ چل رہا ہے. من ان لکی ھذا، یہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا قالت وہ من عند اللہ، میرا خدا مجھ کو عطا کرتا ہے. میں اپنے خدا کے لیے وقف ہوں نا، میں اپنے خدا کے لیے وقف ہوں، میرا خدا مجھے عطا کرتا ہے. میرے والد صاحب، ہم 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں. تو میرے والد صاحب کی یہ تمنا تھی کہ سارے بیٹے میرے حافظ بنے، اور قبلہ مفتی صاحب کے پاس وہ 4 کو لے کر آئے میرے والد. بس یہ ہے کہ وہ 3 بھی انہوں نے بھی حفظ کیا، مگر پوری لائن پر وہ نہیں آ سکے حفظ کر کے، وہ پھر دنیا داری میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے. تو میرے والد نے پھر یہ فرمایا کہ میرا یہ ایک بیٹا دین کے لیے وقف ہے، دین کے لیے وقف ہے. تو آپ یقین کریں کہ خاندان وہ چکے ہیں نا، ہمارے پاس بھی ممی ڈیڈی، وہ کہنے لگے ہیں مولوی بنا رہے ہیں آپ اس کو، یہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے، اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ میں ایک نہیں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں. میں نے کہا ہم سے اچھا کھانا تو کوئی بھی نہیں کھاتا، اور ہم سے اچھا کپڑا بھی کوئی نہیں پہنتا، اور ہم سے اچھی رہائش بھی کسی کی نہیں ہوتی. میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا رب مجھ کو نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ یہ میرا ایمان ہے. تو یہاں پر سیدہ مریم علیہ السلام کے ان کی ماں نے جب ان کو دین کے لیے وقف کیا تو حضرت اور کھاتا رہے، حساب بھی نہیں ہے تیرا. 2 مطلب ہیں اس کے، 2 مطلب. ایک تو رزق دیتا ہے بے حساب، اور اگر کھا لیا تو اس کا حساب نہیں. ایسا رزق رب کریم عطا کرتا ہے، بے حساب دیتا بھی ہے اور بعد میں حساب لیتا بھی نہیں ہے. یہ ہے یہاں پہ معنی. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب وہاں پر یہ مرتبہ اور مقام دیکھا، اب جانتے پھر کیا کیا سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر؟ مجھے آیت کا حوالہ دینا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ حوالہ یاد رہے. یہ 3 سپارہ ہے. ہنالک، اسی مقام پر اللہ کا نبی اور رسول ہے. کون ہے نبی اور رسول؟ آیت نمبر ہے یہ 38، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 38. میرا یہ درس اس وقت لائیو جو ہے وہ دنیا میں نشر ہو رہا ہے. آیت نمبر 38، یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اسی مقام پر. کہاں پر؟ ولیہ کے آستانے پہ. ولیہ کے آستانے پہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی رسول. نبی رسول اپنے کمرے میں بھی کرے، دل میں صرف تمنا کر دے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا. تو اس آستانے پر آ کر دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ میں نبی اور رسول ہوں، میرا ہر عمل امت کے لیے سنت بنے گا. میں تو یہ عمل کر کے چلا جاؤں گا، قیامت تک لوگ عبداللہ شاہ غازی پر آ کر دعا کرتے رہیں گے. سمجھ ماری آپ کے؟ جہاں پر اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر جو دعا کی جائے وہ مقبول ہوتی ہے. تو نبی اور رسول نے آ کر وہاں پر دعا مانگی، اور دعا بھی کیا مانگی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مالک مجھ کو سترا بیٹا عطا کر دے. آیت نمبر 38 میں پھر کوٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 38 سورہ آل عمران. اور مزار پہ جا کر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نبیوں کی سنت ہے، جانا چاہیے جہاں پر اللہ کے پیارے موجود ہوں. ارے ان کے دربار کی خاک میں اللہ جو ہے وہ زندگیاں عطا کرتا. تو انہوں نے دعا یہ مانگی کہ اے میرے مالک مجھ کو جو ہے وہ سترا بیٹا عطا فرما. بیٹا ملا کہ نہیں ملا؟ کہنا قبر پر گئے تھے کچھ ملا کہ نہیں ملا، ولی کے آستانے پر پہنچے تھے کچھ ملا کہ نہیں ملا. آیت نمبر 39 کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے جس وقت وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو آئے فرشتے ان کے پاس اور ان کو پکار کر فرشتوں نے کہا بے شک آپ کا خدا آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. بولو سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو 7ویں دن ہم اس کا نام رکھتے ہیں. ولی کے آستانے پر دعا مانگو اور بچے آنے سے پہلے اس کا نام میرا خدا رکھ دیتا ہے. آنے والے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. اس کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں تو بتا دیتے ہیں نا کہ وہ رپورٹیں آج کل دے دی جاتی ہیں ایکو وغیرہ کے اندر 7 پاؤنڈ کا 8 پاؤنڈ کا اتنا وزنی بچہ ہوگا، یہ ساری رپورٹیں دے دی جاتی ہیں. تو رب کریم بھی آنے سے پہلے اس بچے کی رپورٹ جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے. اس بچے کا نام تو یحییٰ ہوگا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. اب یہ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. کون ہے؟ تو جس وقت بن باپ کے عیسیٰ پیدا ہوں گے قوم بہت بڑا
قربان لے کر جائے گی ان کی ماں سیدہ مریم کے پاس، تو اس وقت میں یحییٰ مناظر اسلام بن کے حضرت مریم کا دفاع کرے گا۔ یہ مناظر اسلام ہوگا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سید ہوگا، سب سے زیادہ سترا ہوگا، نبی ہوگا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ ولیہ کے آستانے پہ دعا کی تھی تو بیٹا نبی ملا، ولیہ کے آستانے کی برکت بیٹا نبی ملا۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ میں نے صرف ایک پیچھے سے آپ کا جو ہے وہ رب جوڑا۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کے انہوں نے اپنے آپ کو اس کمرے کے اندر رکھ لیا، اور ان کے پھر آستانے کی پھر یہ برکت ہوئی۔ اب لیجئے جناب بات آگے بڑھی، تو یہاں پر اب یہ ذکر آ رہا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کہ رب کریم نے ان کو فرمایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسی خاندان میں سیدہ مریم علیہ السلام سے چونکہ ان کی خاندانی رشتہ داری بھی ہے، بالاختصار یہ کہ سیدہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اسی کمرے میں ہیں، اور ذکر و اذکار اور یہ تمام چیزیں ان کی جاری ہیں۔ تو آپ نے دیکھا آیت نمبر 17 سورہ مریم کہ سیدہ مریم کو رب کریم فرما رہا آیت نمبر 16 میں، اے مریم اس بات کو آپ یاد کریں جو کتاب میں ہے کہ جس وقت میں آپ شرقی مشرقی مکان میں تھیں، اپنے آستانے کے اندر تھی۔ میں نے کہا اس آستانے کی کیا بات، اللہ اس آستانے کا ذکر بار بار کر رہا۔ سیدہ مریم نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ کون ہے؟ ولیہ۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس مشرقی گھر میں مکان میں ہے، آیت نمبر 17۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے کمرے کے اندر ایک انسان ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آپ نے دیکھا ایک انسان ہے۔ تو فوری طور پر سیدہ مریم نے کیا کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ لفظ دیکھیں، اللہ نہیں ہے یہاں پہ، رحمان، یعنی اس کا یہ رحم ہے مجھ پر کہ جس نے مجھ کو یہ رتبہ مقام دیا، اس رحمان کی پناہ مانگتی ہوں میں۔ کون ہو تم؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ میں نے تقوی کا معیار آپ کو پتہ چلا کہ آج ہم اپنی بچیوں کو تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ اللہ علیہ، یہ آرام ہے، یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، ایسا، یہ ساری چیزوں کی ہم اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں۔ قبلہ فضیلت الشیخ محمود ناصر عود خطاب کر رہے تھے، خواتین کی ایک نشست تھی، تو وہاں پر آپ خطاب کے لیے گئے۔ میں چونکہ ترجمہ کر رہا تھا تو حضرت نے خطاب سے پہلے یہ فرمایا کہ جس طرح سے مرد کا عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح سے عورتوں کا مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت رسول اللہ، جانے کائنات، خاتون جنت، فاتح خیبر امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ کائنات میں سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھی عورت کون ہے، تو انہوں نے 2 لفظوں میں یہ جواب دیا، فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کو کسی مرد نے نہیں دیکھا، اور وہ عورت کہ جس نے کسی مرد کو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ کائنات کی سب سے افضل عورت ہے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اب سنیں، سیدہ مریم کو بھی یہ پتا ہے میرے کمرے میں آنے کا انٹری گیٹ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ آنے والا آیا کیسے؟ اچھا وہ آئے، اگر وہ نورانی صورت میں آتے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بھائی فرشتے، وہ آئے تھے بشری صورت میں، کیا تھا؟ بشرن سویہ، ایک انسان کو دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ نور کا بشری صورت میں آنا یہ کوئی ناممکن یا مستحیل نہیں ہے، ممکن ہے۔ ممکن ہے کہ جبریل امی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تنہائی میں جب آتے تھے اپنی اصل صورت میں آتے تھے، اور جب مجمع کے اندر صحابہ کرام کے مابین آتے تھے تو انسانی صورت میں آتے تھے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، او سنیو تمہارے عقیدے کے مطابق کہ صبح طیبہ میں اوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، میں نے صرف نور نہیں، وہاں تو نور کا پورا باڑا ہے، وہاں تو بٹتا ہے نور، وہاں سے بٹتا ہے، پورے جہاں کا نور وہیں سے بٹتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ نورانی چراغ ہیں، قرآن کہتا ہے، چلے جب وہاں پر بات آئے گی وہیں پہ کریں گے، 18ویں سپارے میں بات آئے گی۔ تو یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ وہ بشر جو ہے، وہ نور جو ہے بشر کی صورت میں، تو پتہ یہ چلا کہ نور بشر کی صورت میں بالکل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ آ سکتا ہے تو میرے سرکار نہیں آ سکتے، اس میں کون سی ٹینشن بات آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نورانیت ہے
کہ جس وقت میں آپ کے بچپن میں آپ کے شکم کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، اور معراج کی رات جب آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو نکالا تو خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو یہ میرے سرکار کی نورانیت ہے کہ وہ جب عرش بری سے آگے نور کے سمندروں میں سفر کر رہے تھے تو وہ میرے آقا کی نورانیت ہے۔ جبریل کہتے ہیں میری رسائی یہیں تک، کہنا آگے کون جائے گا؟ کہا جس کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ وہی جا سکتے ہیں کہ جن کے جلوے اسی سے ملتے ہیں، تو یہ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سیدہ مریم نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ انہوں نے پھر کیا کہا؟ آیت نمبر 19، واقعہ بڑا یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں بھی بڑی سیدہ مریم بالکل جوان ہیں، جوانی کی دہلیز پر ہیں، اور سامنے ایک حسین انسان ان کے موجود ہے، اور وہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو وہ کیا کری؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میرے کمرے میں داخل کیسے ہوئے؟ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اپنی فوری طور پر حجت قائم کر دی کہ میری طرف سے اجازت نہیں آپ کو آنے کی۔ تو انہوں نے فوری کیا کہا؟ میں آپ کے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا میسنجر ہوں۔ رسول کہتے ہیں پیغام رسا کو، میسنجر، میں پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے رب کا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، میں آپ کو ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں نے جب جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو جس دربار کا خادم بیٹا دے سکتا ہے تو اس دربار کا آقا بیٹا نہیں دے سکتا؟ جبریل کہہ رہے میں بیٹا دینے آیا ہوں، میں آپ کو بیٹا، یہ نہیں کہا یہبو، وہ اللہ بیٹا دے رہا، اہبا، میں دوں گا آپ کو ایک ستھرا بیٹا۔ یہ سارے الفاظوں کو یاد رکھا کرے تاکہ پتہ چل جائے۔ او تم نے کہا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کہنا وہ جھولی بھریں گے، جھولی تو اللہ بھرتا ہے۔ میں نے کہا جبریل نہیں بھر رہے جھولی، وہ گود ہی تو بھری جاتی نا، بچہ ہوتا کیا کہتے گود بھر گئی، تو یہاں پہ جھولی بھری کہ جبریل نے نہیں بھری؟ میں نے جس دربار کا خادم جھولی بھر دیتا ہے اس دربار کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو کہا کہ میں آپ کو ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے اب کیا فرمایا؟ سیدہ مریم کیا فرما رہی ہے؟ دیکھیں تقویٰ، دیکھیں اللہ اکبر۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کیسی، ماں کیسی، اور رب کریم نے ان کی شان کو یہ بیان تیسرے پارے میں فرمایا، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا۔ آئے ہائے، اللہ جس کو چن لے۔ ہم کہتے ہیں یا رب وہ تیرے تھوڑے سے بندے ہیں نا شکر کرنے والے، وہ تیرے تھوڑے سے بندے ہیں بخشے ہوئے، وہ تھوڑے سے بندے جو بے حساب جائیں گے، اے مالک ان تھوڑوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ وہ بار بار قرآن میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وہ تھوڑے سے بندے شکر کرنے والے۔ تو اللہ نے ان بندوں اور بندیوں میں چنا سیدہ مریم کو، فرمایا سب سے زیادہ ستھرا آپ کو کیا، اور تمام جہاں کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ سیدہ مریم کی شان ہے۔ یہ کائنات کی بعض عورتیں کہ جن کا بڑا رتبہ ہے، جن میں سیدہ مریم بہت بڑا رتبہ، سیدہ مریم کا۔ ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ کائنات کی وہ عورتیں کہ جن کی عظمتیں پورے جہاں میں سب سے زیادہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ، ان کا بھی بڑا رتبہ۔ تو یہ سارے رتبے والی عورتیں ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، تو سیدہ مریم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ مجھ کو بچہ کیسے ہوگا، مجھ کو لڑکا کیسے ہوگا، انی غلام۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھے بات بھی پتہ ہے، وہ کہہ رہے میں آپ کو ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے ماں کے شکم میں کیا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہی ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے 21ویں پارے میں آئے گا، کل کون کہاں مرے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کون کس زمین پہ مرے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ میں نے معاذ اللہ، جبریل امی تو آ کے چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں بیٹا ہی ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور غور کر لو، یہ عقیدے کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ وہ جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے، یہ بھی قرآن میں۔ تو آپ کیسے کہہ رہے اتنے وثوق کے ساتھ؟ کہنے میرے رب نے پیغامی یہی بھیجا ہے، دینے کے لیے میں آیا ہوں، ہوگا بیٹا ہوگا۔
بیٹا. میں نے کہا جب جبریل کہہ سکتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو عبد القادر جیلانی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا ہوگا. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے مسئلے کو سمجھے. اب یہاں پر جبریل امین نے کہا کہ بیٹا ہوگا, میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ بھی کیا کہہ رہی ہیں, سیدہ مریم علیہ السلام کہنے لگی مجھ کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. عربی میں غلام کہتے ہیں بیٹے کو, غلام سے مراد بیٹا, کہ مجھ کو غلام کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. ولم یمسسنی بشر, مجھ کو کسی بشر نے مسی نہیں کیا, چھوا ہی نہیں ہے, تو مجھ کو بیٹا کیسے ہوگا. آئے ہائے. تو اس وقت میں جبریل امین نے کہا آیت نمبر 21, وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی ہوگا. کیسے ہوگا؟ جیسے میں یہاں تک آیا ہوں ایسے ہی ہوگا. کہنا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لیجئے میں اس کا انتظام کرتا ہوں. بیٹا دینا کس کا کام؟ وہ بولے نا اللہ کا. بیٹی دینا کس کا کام؟ اللہ کا. میرا رب فرمائے تو بغیر کچھ کیے بھی سیدھا مریم حمل سے ہو جاتی, بغیر کچھ کیے, بغیر چھوئے, بغیر کسی مرد کے, بغیر زواج کے, نکاح کے حمل ہو جاتا. لیکن اس وقت میں جبریل امین نے پھونک ماری, جبریل نے, اور وہ جو پھونک تھی اس سے حمل ٹھہر گیا, اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پھونک میں جبریل پھونکے تو زندگی ملتی ہے. میں نے کہا ولی پھونکے تو اس کی پھونک میں کتنی تاثیر ہوگی. جس کے لیے رب کریم فرماتا منہ تیرا ہوتا ہے طاقت ہماری ہوتی ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے پھونکوں کے اندر بڑی, کہنا تم نے جب دیکھو حضرت میرے پاس بھی آ گیا, حضرت پھونک مار دیں, حضرت پھونک مار دیں. یہ پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تمہاری والی پھونکوں کا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہماری پھونکوں میں بڑا دم ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں کی پھونکوں میں بڑا دم ہوتا ہے. اور اس میں بھی خیال رکھیے گا, ایسے ایسے فراڈی آ گئے الیاذ باللہ, چہرے پہ داڑھی نہیں, سر پہ ٹوپی نہیں, 10 انگوٹھیاں, مالائیں, بالائیں, کان میں بالی, منہ میں لالی, وہ مائی کے اوپر چھو 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 چھو. ارے اتنے خطرناک پھونکے لگ رہی ہیں. اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا, مجھے کوئی آ کر کہتا نا کہ مجھے پھونک مار دو, تو آپ یقین کریں میں فوراً اپنے دل میں کیا تمنا کرتا ہوں, جو مجھے پڑھنا ہے درود شریف, سورہ فاتحہ, جو بھی ہے, تو ساتھ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ مالک یہ میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں نے تیرا مقدس کلام پڑھا ہے, اور یہ اس نظریے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے, ابھی یہ پھونک مارے گا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. مولا اس کی نیت کے مطابق اس کو شفا دے دے, اس کی نیت کے مطابق اس کو شفا دے دے, کیونکہ اس کی نیت یہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور میں نے کہا کوئی فراڈی پیر بن جائے, چرسی موالی کو پیر بن جائے, میں نے ایک نہیں 1 کروڑ پھونکے مار دے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں اپنی بات نہیں کرتا, کوئی بھی قرآن پڑھ کر کہ جس نے 20 رکعت میں پورا قرآن سنا دیا, قسم خدا کی اس کی پھونک میں طاقت ہوگی. میں اس کی پھونک کی بات نہیں کر رہا, اس نے جو کلام پڑھا ہے نا اس کی طاقت ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب انہوں نے جو پھونک ماری تو اس سے عمل ہوا, اور لیجئے جناب اس کے بعد پھر یہ عمل کا سلسلہ اور ایام اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے گئے. پھر دوبارہ میں کہوں گا اللہ پہ بھروسہ, اللہ پر یقین. اب رب کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے مکان کے اندر ٹھہرے رہیے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر شوہر کو کہتا ہے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا, کھلانا پلانا صحیح سے, دودھ پلاؤ اس کو, تھوڑی وٹامنس وغیرہ, پھل وغیرہ دو اس کو, وٹامنس وغیرہ کی گولیاں اور یہ سب چیزیں, نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے یہاں اہتمام کیا جاتا ہے. تو میرا رب اپنی بندی کا اہتمام ایسے کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ درخت ہے نا, یہ آیت نمبر 25, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ جو آپ کے ٹیک لگایا ہوا نا جس درخت کے ساتھ, جب دل چاہے اس کو ہلا دیجئے گا, اوپر سے بے موسم کے آتے رہیں گے. آپ صرف اس کو یوں ہلائیں, ہلائیں تھوڑا سا, تو یہ آپ پر برسنا نعمتوں کا شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ تر کھجوریں آئیں گی. آئیں گی کہاں سے؟ میرے خدا کی طرف سے. او کیا ذائقہ اس کا ہوگا جو خدا اپنی بندی کو ایسے عطا کر رہا. کھائیے, وشربی, اور پئیں. آیت نمبر 26, کھائیے پئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں. رب کریم فرمایا وَقَرِّ عَيْنَا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے. اور عنقریب آپ دیکھیں گی ایک بشر, تو آپ کہیے گا اب جب آئے گی آپ کے پاس قوم. جانتے ہوا یہ کہ سیدہ مریم کا جس طرح سے کہ بالکل
ایام ولادت قریب ہوئے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ شکم کا ظاہر ہونا، اب ان کو اس بات پر فکر ہوئی تو انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے مالک، یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ ولیوں سے بات کرتا ہے، جب ولیہ سے کرتا ہے تو رتبے کے اعتبار سے ولی مرد کا رتبہ ولیہ سے بڑا ہوتا. تو سیدہ مریم سے رب کریم نے فرمایا کہ آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ جس وقت میں قوم آ کر آپ سے یہ سوال کرے گی کہ بغیر شوہر کے یہ حمل کیسے ہو گیا، تو آپ اس وقت میں جانتی کیا کہیے گا؟ میرا رب سکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بندے کی کیا اوقات، اللہ بندے کو لفٹ ہی نہیں کراتا، اب بندے کی اوقات ہی کیا ہے، ہر وقت یہی، وہ بندہ تو ایسے ہی ہے، بندے کی کوئی اوقات نہیں، نبی ہو ولی ہو اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی. میں نے کہا جو یہ بات کرے اس کی کوئی اوقات واقعی میں نہیں ہوتی، لیکن جو رب کا پیارا ہو جائے اس کی بڑی اوقات ہوتی ہے. رب کریم اب اپنی اس بندی کو سکھا رہا ہے کہ جس وقت میں قوم آ کر آپ پر اعتراض تان جو ہے وہ دراز کرے گی تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، منہ بند ہے میرا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے خدا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ کون سا ہے؟ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے بات ہی نہیں کروں گی، میں کسی انسان سے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی بیجا کا لے کر آئے نا، فالتو کے اعتراض بہت لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں کر دیا، اس نے یہ کیوں کیا، فلاں نے یہ کیوں کیا، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ بیجا باتوں کا جواب دیتے ہی نہیں ہے. بیجا باتوں کا جواب، اب سمجھ میں آ رہی ہے، بیجا باتوں کا جواب دیتا ہی نہیں ہے. فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں نے اپنے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. آئی قوم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، آئی قوم ان کے پاس. قرآن مجید کو غور سے سنا کریں، یہ سمجھ میں ویسے ہی آتا ہے. فَأَتَتْ، آئی کون؟ قَوْمَهَا، ان کی قوم ان کے پاس. اور آپ کس حال میں؟ تحملو، کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حمل سے ہیں. تحملوہو، کہ آپ نے عیسیٰ کو اپنے شکم میں اٹھایا ہوا ہے. قالو، انہوں نے کہا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، ہم نے سنا ہے کہ کچھ آپ کے شکم میں ہے. اب وہ آ کر اس طرح سوال کر رہے ہیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. کیا مطلب؟ کہ ہارون، اتنے نبی اللہ ہارون ان کی بہن، یعنی رشتے کے اعتبار سے اتنا برگزیدہ آپ کا خاندان ہے، آپ نے اس خاندان کا پاس نہ رکھا، معاذ اللہ، یہ بغیر کسی بشر کے چھوئے یہ کیسے ہو گیا عمل؟ ما کانت امک بغیہ، آپ کے خاندان میں کوئی بھی جو ہے بدکار نہیں ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اب لیجئے، آپ لوگوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جواب تو میں نے دیکھا نہیں ہے. تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ رب کریم نے فرمایا کہ جس وقت میں وہ قوم آ کر آپ پر زبان تان دراز کرے گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے اس مہمان کی طرف کہ جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ اپنے جھولے میں ہوگا، وہیں سے جواب دے گا، وہ وہیں سے جواب دے گا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فَأَشَارَتْ، اشارہ کیا اس جھولے کی طرف. تو انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے اس سے کلام کریں، من کان فی المہدی صبیہ، جھولے میں تو بچہ ہے. اب جھولے میں سے اچانک آواز آتی ہے، نو مولود بچہ جھولے کے اندر. یہ کائنات کے کچھ ایسے معجزات ہوئے ہیں، ایسے معجزات کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح سے گفتگو کا سلسلہ رہا. ایک تو وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کہ جس وقت میں وہ اس کی فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کنگا گر گیا، اس نے کنگا اٹھایا تو کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا تو نے میرے باپ کا نام لیا؟ کہنے نہیں، میں نے اس کا نام لیا جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے، جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے. کہنے میرے باپ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں، میرا باپ خدا ہے اس جہاں کا، معاذ اللہ. اس نے کہا نہیں، تیرا میرا اور تیرے باپ کا جو خدا، میں نے اس کا نام لیا. کہنا تو اپنے قول سے پھر جا، نہیں تو میں اپنے باپ فرعون سے تیری شکایت کروں گی. کہنا جس کو کرنا کر دے. یہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں توحید اور رسالت کا نور بیدار ہو جائے پھر وہ ایسے بات کرتے کہ جس کو کرنی ہے کر دے. بول دیا اس نے، جس کو کرنی ہے کر دے. کی اس نے شکایت اپنے باپ سے. لیجیے جناب، 4 بیٹے اس کے، چاروں کو پکڑ کے کھڑا کر دیا، سامنے تیل کڑھائی میں ابل رہا ہے. فرعون نے کہا اپنی بات سے پھر جا اور کہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں. کہنا تیرا اور میرا خدا جس نے تجھ کو اور مجھ کو پیدا کیا، تجھے بھی پتا ہے فرعون کہ تو خدا نہیں ہے، تیرے اوپر
جو حقیقت میں خدا ہے وہ تیرا خدا کہ جس نے تجھے پیدا کیا. ایک بیٹے کو لیا آگ میں ڈالا, وہ صبر کا ویسی پیکر بنی کھڑی رہی. دوسرے بیٹے کو آگ میں ڈالا, تب بھی ویسی کھڑی رہی. میں مختصر بتا رہا ہوں. تیسرے کو آگ میں ڈالا. چوتھا والا جو تھا وہ بھی شیرخوار تھا, دودھ پیتا تھا ماں کا, شیرخوار بچہ. جیسے ہی اس بچے کو پکڑا تو ماں کا کلیجہ اب پھٹنے لگا. تین بیٹے, ارے تین بیٹے کیا, ایک بیٹے کو خراش بھی آ جائے تو ماں گھر پر جو ہے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہے, قیامت برپا کر دیتی ہے. جس کی آنکھوں کے سامنے جس کے تین بیٹوں کو تیل میں اور یوں ڈالتے تھے, اور اتنی گرم وہ کڑھائی ہوتی کہ سیکنڈ کے اندر گوشت گل جاتا, ہڈیاں اوپر آ جاتی. جیسے ہی چوتھے والے کو پکڑا نا, اب ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. آنکھوں کے اندر اشک کے بندھن ٹوٹنے لگے اور طوفانوں کا اب وہ آنکھوں سے سیلاب امٹنے لگا. اور عنقریب تھا کہ وہ فرعون کی بات مان لیتی. گود کے بچے نے کہا, اے میری ماں, جہاں تو نے 3 پہ صبر کیا ہے مجھ پہ بھی صبر کر لے. یہ کائنات کا وہ بچہ تھا جس سے اپنی ماں کی گود میں بات کی تھی. اور جس وقت میں سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر اس طرح کا زبان تان دراز ہوا تو آپ نے اشارہ کیا, مجھ سے نہیں پوچھو, ادھر اشارہ کیا ایسے جھولے کی طرف پوچھو اس سے. اب جھولے میں سے آواز آتی ہے, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, میرے رب نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے. اور جاہل نہیں, میں نبی ہوں, امت کا کتاب لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا, میرے خدا نے مجھ کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا, میرے خدا نے مجھ کو مبارک کیا ہے. ارے میں کسی مردے پہ ہاتھ رکھ دوں تو زندہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا زندہ. کوڑ برس مادرزاد اندھے کو دیتے تھے شفا. پرندہ مٹی کا بنا کے صرف پھونک مارتے تھے تو ہوا میں اڑتا تھا. سمجھ باری آپ کے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان ایسے کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب ہم پہنچے, یا عیسیٰ علیہ السلام سے اگر ہم پوچھے جب آپ کی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کا کیا مقام ہے. کہنا ہم نے تو تمنا کی تھی کاش کہ نبی نہ ہوتے, ان کے امتی ہوتے, تو امتی ہونے کا شرف اتنا بڑا ہو جاتا تو جس کے امتی ہوتے ان کی شان کیا ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جب میرے آقا اپنے جھولے میں ہوتے نا تو سیدہ حلیمہ بھی کہتی ہیں, ان کی شہزادی بھی کہتی ہیں, میرے آقا کی جو رضائی بہن ہے وہ بھی کہتی ہے کہ میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو ایسے نورانی دستوں کو پکڑ کے جب میں اس طرح سے کر کے گھماتی تو اندر سے اماں حلیمہ بھاگتے ہوئے آتی کہ وہ نورانی بچہ کہ جس کے آتے ہی ہمارے دن پھر گئے, قحط ہماری جو ہے وہ بہار میں بدل گئی, ہماری بنجر زمینیں جو ہیں وہ زرخیز ہو گئیں, ہماری خشک بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. ارے وہ برکت والا دھوپ میں ہے. دوڑتے ہوئے جب پہنچی تو کہنے لگی, اس کو تم دھوپ میں لے کر کیوں آ گئی, یہ تو ہمارے لیے مبارک ٹکڑا ہے, تبرک ہے. تو اس وقت میں وہ کہنے لگی, ماں کون سی دھوپ, میں تو یہ دیکھتی ہوں جیسے جیسے یہ ان کا وجود گھوم رہا ہوتا ہے بادل کا پورا ٹکڑا ان کے ساتھ گھوم رہا ہوتا. وہ کون سی دھوپ کی آپ بات کرتی ہیں. ارے یہ تو جھولے کے اندر اپنی انگلی بھی ہلاتے ہیں تو چاند ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سرکار کی نبوت کی ساری نشانیاں کہ آقا زبان سے ارشاد نہ فرماتے, میرے سرکار کے وجود کے لیے یہ سارا جہاں ہی نبوت کی گواہی دے رہا تھا. تو یہ واقعہ اور بھی چل رہا ہے, مگر اب ہم نے تھوڑا سا آگے چلنا. پھر رب کریم نے آگے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا. مثال کے طور پر آیت نمبر 41 اے ابراہیم آپ یاد کریں کہ رب کریم نے آپ کو کتاب میں وذکر فی الکتاب ابراہیم کہ یاد کریں کہ کتاب میں اے ابراہیم کہ جو ہم نے آپ کا ذکر کیا اور آپ کو یہ کتاب ہم نے عطا کی. اور ابراہیم وہ ہے کہ جو سچا نبی ہے, صدیقاً نبیہ. اچھا یہ لفظ بار بار آئے گا. پھر اس کے آگے لفظ آئے گا وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان صدیقاً نبیہ. پھر آئے گا وذکر فی الکتاب اسماعیل. پھر آئے گا وذکر فی الکتاب ادریس. اور سب کے ساتھ کیا آئے گا, صدیقاً نبیہ, صدیقاً نبیہ, صدیقاً نبیہ, کہ یہ نبی سچے, یہ نبی سچے, یہ نبی سچے. میں چل رہا تھا اسلام آباد کی بات ہے, دربار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سجادہ نشین تھے.
تو میں گاڑی میں ساتھ تھا، مجھے کہنے لگے عامر مجھے یہ بتاؤ یہ بار بار آیا صدیق النبی یا صدیق النبی یا کیا مطلب اس کا؟ میں نے حضرت ویسے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ میرا ابراہیم بھی سچا نبی، میرا موسیٰ بھی سچا نبی، ادریس بھی سچا نبی، اسماعیل بھی سچا نبی۔ کہنا رب کریم نے اپنے حبیب کو نہیں فرمایا صدیق النبی یا وذکر فی الکتاب محمد نہیں فرمایا، اپنے حبیب کا ذکر نہیں کیا، صدیق النبی یا نہیں کہا۔ میں نے کہا پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ میں نے خاندان غوث اعظم اور دم غوث اعظم کی تو برکت ہوگی نا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، خیر وہ تشبیہ تو کر نہیں سکتے اس لیے کہ یہ تشبیہ ہو نہیں سکتی، لیکن انہوں نے محبت میں ایک ذکر کیا، کہنا حبیب تو حبیب ہیں، حبیب کی شان تو بہت بلند ہے، اور صدیق النبی یا رب کریم نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا، لیکن سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے والا، حضور کے عشق میں جینے اور حضور کے عشق میں مرنے اور حضور کے عشق میں تڑپنے والے کو میرے رب نے فرما دیا کہ کائنات میں سب سے بڑا صدیق ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھ بھائی، انہوں نے یہ فرمایا کہ اتنا بڑا رتبہ جو ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدیق اکبر کے اپنے رتبے میں وہ جتنے بھی بلند ہیں، لیکن آپ کا رتبہ نبیوں کے بعد ہے۔ آپ کا رتبہ نبی کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے تشبیہ اور کسی بھی قسم کی تشبیہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سارے ذکر کیے۔ اب رب کریم فرما رہا ہے، آیت نمبر 60 ہے، رب کریم فرما رہا ہے، توجہ کریں، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا۔ اچھا ایک بات یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید میں سجدے آتے ہیں، آج بھی ایک سجدہ آیا تھا، آیت سجدہ پر سجدے کرنے کا کیا حکم ہے؟ آیت سجدہ پر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اگر کوئی بھول جائے اور آیت سجدہ پہ سجدہ نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں، اگر آیت سجدہ آئی، امام کو یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ آیت سجدہ کا جو حکم ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، آیت سجدہ پر سجدہ کرنا یہ سنت ہے، اور اگر اس نے بھول گیا اور سجدہ نہیں کیا، نماز تو اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جب اس کو یاد آ جائے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا تھا تب وہ سجدہ کر لے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ خیر، یہ جو سجدہ آتا ہے یہ کیوں آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کبھی ہمارا 90 پارے میں پہلا آیا سجدہ، پھر 13ویں میں آیا، پھر 14ویں میں آیا، پھر 15ویں میں آیا، پھر 16ویں میں میرے سامنے سجدے والی آیت ہے، اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ یہ جہاں پر بھی آیت سجدہ آتی ہے نا، تو وہاں پر دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلے چل رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا ذکر کہ جن پر اللہ کا عذاب ہوا، الیاذ باللہ، ابھی تک اللہ نے اپنی رحمت میں ہم کو رکھا ہے، اللہ نے ابھی تک ہم کو اپنی پناہ میں رکھا۔ یہ تو کورونا ایک ہمارے سامنے ڈرونا جو ہے وہ خواب بنا دیا گیا، قوم جو ہے وہ نہ جانے کتنے مرضوں میں اس وقت مبتلا ہو کر مر رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی گندگی سے مر رہا ہے، کوئی گندی چیزیں اور سڑی ہوئی چیزیں کھا کے مر رہا ہے، اس سے پرواہ نہیں ہے۔ ہماری حکومت کہتی ہے بس کورونا سے نہیں مرنے دیں گے، ڈاکو گولی مار دے کوئی مسئلہ نہیں، بتے والا بتہ نہ ملنے پہ گولی مار دے۔ اسی شہر کراچی کے اندر سینکڑوں جنازے اٹھے بھٹے والوں کے کہ جو بتہ نہ دینے کی صورت میں امیر گھروں کے اکلوتے بچے مارے گئے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں، کورونا میں نہیں مرنے دیں گے۔ خیر، تو رب کریم کا جو عذاب، حقیقت میں جو عذاب ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بار بتاؤں، اگر ریئل میں کورونا کی اموات جس طرح سے یہ ہوتا ہے نا ڈھڈن ڈن ڈھڈن کر کے جو میڈیا چلاتا ہے، اگر واقعی میں یہ اموات اسی طرح سے ہو رہی ہوتی نا، یہ ایک بھی چیمپئن نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور سب سے پہلے یہ خبر پڑھنے والا اپنے گھر میں 5 ماسک لگا کے بیٹھا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آئیے ہوشیار جو مسکرا کے میڈیا پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سب کو پتہ ہے ناٹک کیا چل رہا ہے، سمجھا کریں۔ تو اس کے بعد یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب، واقعی میں جو عذاب ہوتا ہے، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہماری بدعملی اور ہمارے خود کرپٹ ہونے کی وجہ سے
کہ ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے عہدے اور ہم نے بڑے بڑے جو ہے وہ چیلنجز لیے ہوئے ہیں. قوم ہمارے ہاتھ چومتی ہے, باہر نکلو تو لوگ ہمارے جوتے اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میرا جوتا اٹھا کے گھوم رہا, شاید کبھی اپنے ابا کا جوتا بھی اس نے نہیں اٹھایا ہوگا. صرف میرے منصب کے اعتبار سے یہ میرا جوتا اٹھاتا ہے. اگر میں نے اس منصب کا حق ادا نہ کیا تو قبر میں یہی جوتے میرے سر پہ پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہو جناب ہم نے بڑا کام کیا ہے دین کا, وہ تو سب کو پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد کہ دین کے کام کرنے والے تھے یا دین میں رکاوٹ بننے والے تھے. یہ تو قبر میں جا کر پتہ چلے گا سب کو. تو ایسے وقت میں کہ واقعی میں اللہ کا عذاب یہ ہمارے اوپر, یہ حکمران جو مسلط ہیں یہ عذابی نہیں تو اور کیا ہے, یہ مصیبت نہیں تو کیا ہے. ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں, اندھیرے کر دیے. ہمارے بازار آج رمضان کے 15 دن گزرنے کے بعد بھی آج ہماری یہ کیفیت کہ باہر آپ نکلے تو کیسا سناٹا مچا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ کورونا کے پیچھے اصل میں رونا کس چیز کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسز ختم کیے جائیں اور روکھڑا جتنا تم کو ملا ہم کو بھی ملنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو واقعی میں یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب مسلط کر دیا گیا. اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے قرآن کی ان آیتوں کے صدقے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی یہ سجدے کا حکم آتا ہے نا تو وہاں پر یہ سجدے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. یہ سجدے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ نافرمانوں کا ذکر چل رہا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ رب کے حضور سجدہ کرو, اس کی نعمتوں کو یاد کر کے سجدہ کرو, اس نے تم کو زندگی دی سجدہ کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اے خدا تجھے سجدہ نہیں کریں گے, ہم نے تیری آیتوں کو بھلا دیا, ہم تجھے نہیں جانتے, ہم تیری ذات پر ایمان نہیں رکھتے. تو جیسے ہی مومن اس ذکر کو پڑھتا ہے مارے خوف خدا کے وہ سجدے میں گر جاتا. یہ ہے مومن کی شان کہ مارے خوف خدا میں وہ اسی وقت میں جا کر سجدہ کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ کو اپنے اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے. آئے ہائے, جیسے ہی وہ اپنے اکڑے ہوئے سر کو ایسے جھکا کے اور اپنے ماتھے کو جیسے ہی وہ مٹی پہ لگاتا ہے اور وہ مٹی زمین کی جب اس کے ماتھے کو چومتی ہے تو میرے خدا کو اس پر بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے. اور اس وقت میں میرا خدا فرما رہا ہوتا ہے مگر جس نے توبہ کی, ایمان لایا, نیک عمل کیے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے, ذرہ برابر ان پہ ظلم نہیں ہوگا. آج دینداروں پہ جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ سب کے سامنے ہے, لیکن میرے خدا نے فرما دیا, وہ پیارو گھبراؤ نہیں, ہماری بارگاہ میں تم پر کوئی بھی جو ہے وہ ظلم ذرہ برابر بھی ہم تم پر ہونے نہیں دیں گے. اس طرح سے ہماری سورہ مریم جو ہے وہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ طٰہٰ کے ساتھ پھر اپنے اس ذکر کو لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ پاک پیارے طٰہٰ کے صدقے ہم سب کو ان کا سچا غلام بنائے. صفا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت ہو سلام, جے سوہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جے سوہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام, حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء, حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء, راکب دوش عزت لاکھوں سلام.
سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاؤ سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاؤ سلام شمع عزم ہدایت پہ لاؤ سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعا کریں اللہ پاک کنیز فاطمہ کو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے اور رب کریم جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں سب کو جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا آج یوم ولادت ہے مولا کریم حسن پاک کے دربار کی برکت عطا فرما اور بالخصوص ان کے سینے کو جو آقا نے استقامت کا سینہ تحمل اور بردباری کا سینہ جو بنایا تھا مولا اس سینے سے ہم سب کو بھی بردباری کی نعمت عطا فرما اور سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی یوم مثال اے مولا کریم ہماری ماں کا ہم سب پر آنچل رحمت دراز فرما ان کا فیض ان کے آنچل کے صدقے ہماری ماں بہنوں کو ہمیشہ کے لیے عزت عطا فرما ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے ہماری بچیاں کے جس ناز و لاڈ سے ہم نے رکھا ہے مولا جہاں بھی آ کر جائے ہمیشہ سکھ اور چین کی زندگی پائیں قرار کی زندگی پائیں مولا سب کی عزتوں کا حفاظت فرما ہندوستان میں ہماری جتنی بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری مائیں مولا ہندو شریروں کے شر سے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما رب کریم ہم سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں میں ہمیں ڈھانپ لے ہم پر بارش کر دے رمضان کی برکتوں کی بارش رحمتوں کی بارش مغفرت کی بارش جنت کی نعمتوں کی بارش محتاجی سے ہمیں بچا سب کا بیڑا پار کر دے سب کی مشکلیں آسان کر دے سب کے بیماروں کو شفا دے دے اے مالک یہ تیرے مقدس قرآن کا درس سن کر تجھ پر ایمان اور یقین اور توکل رکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں وہ مالک کے جو ہماری شے رقص بھی زیادہ قریب ہے ہماری ہر دعا التجا کو سنتا ہے اس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے میرے مالک اس سے پہلے کہ ہماری دعائیں اپنے اختتام کو پہنچے ہم نے جو مانگا ہے سب عطا کر دے ہم نے جو مانگا سب عطا کر دے اور اگر مانگنے میں بھول گئے اور ہمارے حق میں جو بہتر ہے تو جانتا ہے اپنے کرم سے وہ بھی عطا کر دے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ہماری مائیں بہنیں جو پردے کے پیچھے دعاؤں میں شامل ہے ان کی دعاؤں کو مولا کریم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کل کے درس میں بھرپور تعداد میں شرکت کرنی ہے